نماز میں حرکت کرنا جائز ہے؟ بتاؤ نا بھائی، اتنی حرکت بھی تھوڑی تو نہیں ہے. جو بندہ ادھر کھڑا ہو وہ ادھر چلا جائے، جو ادھر کھڑا ہے وہ ادھر چلا جائے. اتنی حرکت بھی تو کوئی معنی رکھتی ہے. نماز میں توجہ کو ادھر ادھر نہیں کرنا. میں نے کہا تھا نا، دل یار وال سجدہ پروردگار وال، دل یار وال سجدہ پروردگار وال. مسجد قبلتین میں حضور سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے پھرتے گئے، صحابہ پیچھے پیچھے قدموں کے ساتھ ویسے ہی مڑتے گئے. اتنا مڑ گئے کہ حضور کا رخ قبلتین سے ہٹ کر کعبے کی طرف ہو گیا. سبحان اللہ. کعبے کی طرف، اور صحابہ سارے ادھر ہو گئے. غور کرو، فسبح بحمد ربک، پاکی بیان کرو اس پروردگار کی جس نے آپ کو کعبے جیسا گھر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ادھر مسجد ساری کعبے کی طرف، کعبے کی طرف، ساری مسجدوں کا رخ کعبے کی طرف. اور کعبے کا میزاب رحمت بتاتا ہے کہ سارا کمال، ساری عزتیں، ساری شانیں جس کی وجہ سے ہے، کعبہ کہتا ہے میزاب رحمت کا رخ مصطفیٰ کے روزے کی طرف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میزاب رحمت کا رخ. اور میزاب رحمت کیا ہے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں پرنالہ کہتے ہیں، جس سے بارش گرتی ہے. اس پر کعبے کی چھت پہ جو بارش گرتی ہے اس کا ایک پرنالہ ہے، 10 پرنالے نہیں، ایک پرنالہ ہے. اور اس کا رخ گنبد خضرا کی طرف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو معلوم کیا ہوا؟ اگر کعبہ ہی سب کچھ ہوتا، اب کوسچن یہ ہے نا، سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں صرف اللہ 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 ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی کافی ہے. میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. اس سمجھدار سے یہ میں پوچھتا ہوں، بتا تیرے لیے اگر اللہ کافی ہے، تو عمرے کے لیے جاتا ہے تو مسجد نبوی میں روضہ رسول ہے. جیسے یوں داتا صاحب کا مزار ہے، ساتھ ہی مسجد ہے. بابا فرید کا مزار ہے، ساتھ ہی مسجد ہے. شاہ رکن عالم کا مزار ہے، ساتھ ہی مسجد ہے. کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، ولی نے